جدو آپ نکلے گی سفر فرمایا، انہوں لوگوں نے شرط رکھی سی کہ جڑا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ انہوں دا سر لے کے آئے، انہوں نے اسی 100 اونٹ دیاں گے۔ کنے اونٹ دیاں گے؟ 100 اونٹ دیاں گے۔ یہ لالچ رکھیا سی، انہوں نے شرط رکھی سی۔ انہوں نے ایک کابینہ، ایک کمیٹی بنائی جن دے وچ فیصلہ ہویا کہ ہر قبیلے دے 2 بندے، 50 قبیلہ تے 100 بندہ اکٹھا کیتا انہوں نے، اور انہوں نے اعلان کیتا کہ جیڑا بندہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ شہید کر دے، انہوں اسی 100 اونٹ انعام دے طور پہ دیاں گے۔ انعام دے لالچ چاہ کے ایک سراقہ بن مالک ایک بندہ ہے، انہیں پیچھا کیتا۔ جدو سرکار سفر فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق سرکار دے کدی سجے ہوندے نے، کدی کھبے ہوندے نے، کدی اگے چلتے نے، کدی پیچھے چلتے نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر کی گل ہے؟ یہ کدی سجے چلنا ہے، کدی کھبے چلنا ہے، کدی اگے چلنا ہے، کدی پیچھے چلنا ہے، کی گل ہے؟ اج کدی یا رسول اللہ میں بھی اپنی جان ہی سونے تو نثار کر دینا چاہنا ہوں۔ میں چاہنا کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن اگے گات لا کے بیٹھا ہوئے، میرے مصطفیٰ نو ضرر نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ میں اس خیال کدی اگے چلنا کہ پہلا بار ہوئے کہ ابو بکر صدیق دے ہوئے، اور پھر پیچھے چلنا اس خیال نہ ہو سکتا ہے کوئی پیچھا کرتا آ جائے دشمن تو پیچھے آ کے میرے مصطفیٰ دے وار کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے چلنا کہ اس کا پہلا بار ابو بکر صدیق دے ہوئے، سجے کھبے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر پاسے چلن دیا اس واسطے کہ پہلا بار میرے تے ہوئے، میں سونے تو اپنی جان نثار کر دیا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر صدیق عمران ان اللہ معنا، جدو اللہ ساڈے نال ہے، جدو رب ساڈے نال ہے، اللہ اکبر۔ سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک بہت نوجوان آدمی ہے، پیچھا کرتا کرتا گھوڑے تھے نا پیچھے آ نکلا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے خطرہ سی، جنہوں نے فکر سی کہ کوئی میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچائے، انہیں پیچھے ویکھیا کہ گھوڑا سوار آ رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک گھوڑا سوار آ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آن دیو۔ جدو قریب آیا نا عرض کی یا رسول اللہ تو سراقہ بن مالک ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی گل نہیں، آن دیو۔ سرکار نے ان کر کے نظر مار کے ویکھیا نا، پتھریلا علاقہ ہے، مکہ شریف دا پتھریلا علاقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ان کر کے نظر مار کے دیکھیا نا سراقہ بن مالک ہے، اس دا جڑا گھوڑا سی اس دے پیر زمین تھلے، زمین دے وچ دس گئے، زمین دے وچ دس گئے، اور وہ گھوڑا تو ہل نہ سکیا۔ سراقہ بن مالک کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاننا یہ تواڈی نظر دا کمال ہے، میں تواڈے نال وعدہ کرنا کہ میں ہن تانوں کچھ نہیں کہاں گا، تسی دعا کرو میرے لیے، میری یہ جان چھٹ جائے۔ میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی، گھوڑا صحیح سلامت باہر آ گیا۔ انہیں پھر دل میں خیال آیا کہ شاید اپنی مرضی نال یا قدرتی طور پہ یہ اتفاقاً گھوڑا دس کیا ہے۔ پھر انہیں کوئی ارادہ کیتا، میرے مصطفیٰ نے پھر اج کر کے ویکھیا، پھر گھوڑا زمین میں، پھر گھوڑا زمین میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر انہیں پکے دل نال تہیا کر لیا، عرض کی سونیا جو کچھ بھی ہو جائے ایک باری میری جان چھڑاؤ، ہن جیڑا تواڈے پیچھے پیچھا کرتا بھی آئے گا نا انہوں بھی میں کہہ دیا گا سرکار ادھر نہیں نے، میں بڑی دور تک ویکھ کے آیا، میں بڑی دور تک ویکھ کے آیا، ادھر نہیں نے کسی اور پاسے تلاش کرو۔ میرے مصطفیٰ نے پھر دعا فرمائی، اس کا گھوڑا صحیح سلامت ہو گیا، نکل آیا زمین سے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے سراقہ تیری وہ کی شان ہونی ہے، تیری اودن کی شان ہونی ہے جدنو ایران دے بادشاہ دے سونے دے کنگڑ تیرے ہتھا وچ پائے جانے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت مسلمان ہو گئے۔ جدو مسلمان ہوئے نا اللہ اکبر
سرکار علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد 14 سال بعد کنے سال 14 سال بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور پاک آیا. آپ دے دور خلافت کے اندر ایران فتح ہویا. جدو ایران فتح ہویا نا، ایران کا جڑا بادشاہ سی انہیں دے سونے دے کنگڑ جڑے سر مال غنیمت چاہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جدو مال تقسیم فرمان لگے نا تو کوئی چیز تلاش کر رہے نہیں. ایک صحابی نے پوچھا سرکار کی دیکھ رہے ہو؟ آپ فرما رہے سن کہ میں اس سونے دے کنگڑ تلاش کر رہی ہوں جڑے ایران دے بادشاہ دے سونے دے کنگڑ سن. جدو سونے دے کنگڑ مل گئے نا، آپ نے فرمایا سراقہ بن مالک کتھے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی 14 سال پہلے کہ ایران دے بادشاہ دے سونے دے کنگڑ میرا سراقہ بن مالک پائے گا. اور پھر عمر فاروق نے 14 سال بعد کوئی سونے دے کنگڑ لے کے سراقہ بن مالک دے ہتھے پائے. فرمایا لے چھڑکا کے بھی کھا. یہ میرے مصطفیٰ نے پیش گوئی 14 سال پہلے فرمائی.